بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی حکایات شیریں سے ماخوذ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں میں ہندوستان کا ایک راجا تھا۔ اس کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس راجا کا نام اندرمن تھا۔ ابھی یہ راجا جوان ہی تھا کہ اس پر موٹاپا چڑھنے لگا۔ تھوڑے عرصے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ چلنے پھرنے میں بھی اسے بڑی دشواری ہوتی۔ 4 قدم جانا ہوتا تو پالکی کی ضرورت ہوتی۔ چنانچہ شہر شہر کے حکیم جمع ہوئے، سب نے علاج کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جو دوا دی جاتی اس کا الٹا اثر ہوتا اور راجا اور زیادہ موٹا ہوتا جاتا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ایک حکیم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیماری کا علاج کروں گا۔ راجا روز دعائیں پیتے پیتے تنگ آ گیا تھا۔ جب حکیم کی بات سنی تو راجا نے کہا تم میرا علاج کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے نسخے سے آرام نہ ہوا تو میں آپ کو پھانسی دے دوں گا۔ حکیم نے کہا مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ راجا نے کہا اپنی شرط بھی بیان کرو، اگر تمہارے علاج سے مجھے فائدہ ہو گیا تو تمہاری شرط ضرور پوری کروں گا۔ حکیم نے کہا میں جوتش کا علم بھی جانتا ہوں، جو بات آئندہ ہونے والی ہو اپنے علم کے زور سے بتا دیتا ہوں۔ پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے عرصے میں آپ کو میرے علاج سے فائدہ ہوگا۔ اگر اتنے عرصے میں فائدہ ہو جائے تو 1/4 ملک مجھے بانٹ دیجئے گا۔ راجا نے یہ سن کر کہا مجھے یہ شرط منظور ہے، لو اب جلدی سے اپنا علاج شروع کرو اور دیکھو مجھے کتنے عرصے میں فائدہ ہوگا۔ حکیم نے دائیں بائیں سے اپنا حساب لگانا شروع کیا۔ دیر تک بیٹھا بیٹھا حساب لگاتا رہا۔ آخر سوچ سوچ کر راجا سے کہا مہاراج کیا عرض کروں، کچھ کہا نہیں جاتا، میرے منہ میں خاک، لیکن میرا یہ حساب بتا رہا ہے کہ آج سے 40 دن کے بعد آپ اس جہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ آپ کی زندگی تو بس اتنی ہے۔ حکیم نے کئی مرتبہ حساب کی جانچ پڑتال کی مگر اس میں کوئی غلطی معلوم نہ ہوئی۔ افسوس ہے کہ میں آپ کو ایسی بری خبر سناتا ہوں۔ لیجئے اب مجھے رخصت دیجئے اور آپ اب ان 40 دنوں کی زندگی کو اپنے حساب سے گزاریے۔ راجے کو اس حکیم پر بڑا ہی اعتبار تھا۔ اس کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا، اپنا علاج وغیرہ بھول گیا اور لگا غم اور فکر میں گھلنے۔ نہ کھاتا نہ پیتا، نہ ہنستا نہ بولتا، نہ کسی کی سنتا، نہ کسی سے کچھ کہتا، ہر وقت موت کی یاد میں رہتا۔ ایک ایک دن ایک ایک گھڑی گن گن کر کاٹتا اور اپنی موت کو قریب دیکھ کر پریشان رہتا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے 40واں دن بھی آ گیا۔ اس روز راجا کی جو حالت ہوئی سمجھ نہ آئی کہ پوچھو۔ صبح ہی پلنگ چھوڑ کر زمین پر لیٹ گیا اور دوشالہ اوڑھ لیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ جوں توں کر کے دن کاٹا، شام ہوئی اور بھی زیادہ ہراس دل پر چھایا۔ موت کا خیال موت کا فرشتہ بن کر نظر آنے لگا۔ کبھی لڑکوں کو پاس بلاتا، کبھی لڑکیوں کو پاس بٹھاتا، اپنے اولاد کو ان سے نصیحتیں کرتا اور کہتا دنیا چند روزہ ہے، کسی سے بدی نہ کرنا، جیسے میں نے گزاری ہے تم بھی گزار دینا۔ چھوٹے اور بڑے سب اپنے بادشاہ باپ کی بات سن سن کر روتے۔ لیکن عجیب یہ ہوا، موت نہ آنی تھی اور نہ آئی۔ یہ رات بھی جوں توں کٹ گئی اور صبح ہوئی، آفتاب نکل آیا۔ اب تو اسے یقین ہو گیا موت ٹل گئی ہے اور وہ بڑا فکر مند ہوا میں مرا کیوں نہیں ہوں اور میں بچ کیسے گیا۔ بستر سے اٹھ بیٹھا اور حکیم کو طلب کیا گیا۔ وہ فوراً حاضر ہوا، آداب بجا لایا تو راجا نے کہا حکیم جی مجھے تو موت نہ آئی، آپ کا جوتش کا علم تو غلط نکلا، فرمائیے اب کون جیتا ہے، آپ یا میں؟ آپ نے تو بڑا مجھے پریشان کر دیا، آپ کا تو حساب ہی غلط ہے۔ حکیم نے کہا مہاراج موت آپ کے دشمنوں کو آئے، خدا آپ کو زندہ سلامت رکھے، میں نے تو اس ترکیب سے آپ کا علاج کیا تھا
سو دیکھیے گا اب یہ ہو گیا 40 دن کے اندر ہی اندر آپ کا جسم پگھلتے پگھلتے اس حالت پر آ گیا ہے۔ اب یہی میری شرط تھی، جو علاج میں نے اس کے لیے نکالا وہ ٹھیک بیٹھا۔ اب دیکھیے آپ کا موٹاپا کیسے ختم ہو گیا۔ آپ اپنی موت کے غم میں ایسے پریشان ہوئے، اسی پریشانی میں گھل گھل کر آپ کا سارا وزن کم ہو گیا اور جسم سوکھ کر کانٹا ہوا جاتا ہے۔ اب دیجئے مجھے اپنے ملک کا 1/4 حصہ اپنے وعدے کے مطابق۔ اب تو راجہ کی آنکھیں کھلیں اور سمجھا کہ حکیم نے یہ ترکیب مجھے دبلا کرنے کے لیے نکالی تھی۔ اس کا شکر ادا کیا اور 1/4 ملک اس کو بانٹ دیا۔ اس حقائق سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ غم اور فکر انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔